السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کا بیان ایک بہت ہی پیارے اور عملی موضوع پر ہے، اور وہ یہ ہے برکت کے لیے وظیفہ اور عمل۔ آج ہر انسان کی زبان پر ایک ہی شکایت ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ گھر میں پیسے آتے ہیں مگر ٹکتے نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں اور دلوں سے محبت اٹھ گئی ہے۔ تو آخر برکت کیوں چلی گئی ہے اور برکت واپس کیسے آئے گی؟ یہی آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، برکت کا مطلب صرف زیادہ پیسہ نہیں، بلکہ تھوڑے میں سکون کا مل جانا ہی برکت ہے۔ برکت کا مطلب ہے کہ اللہ کم چیز میں بھی بہت خیر ڈال دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ سورہ الاعراف 96۔ یعنی برکت کا اصل راز ہے ایمان اور تقوی۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے اور نیک راہ پکڑتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں برکتیں برساتا ہے۔ آج ہم برکت کے کچھ خاص عمل اور وظیفے جانیں گے جو حدیثوں میں بتائے گئے ہیں۔ پہلا عمل، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ ترمذی۔ بہنوں، نماز صرف عبادت نہیں، یہ برکت کی چابی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو گھر میں فرشتے اترتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا عمل، صبح جلدی اٹھنا اور کام کی شروعات صبح کرنا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ ابو داؤد۔ اس لیے جو عورت فجر کے بعد سونے کے بجائے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تیسرا عمل، قرآن کی تلاوت۔ قرآن برکتوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے برکت والا اتارا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں سوچیں۔ سورہ صاد 29۔ اگر گھر میں ہر دن تھوڑی دیر بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور برکت اترتی ہے۔ چوتھا عمل، روز صبح سورہ واقعہ کی تلاوت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فقر یعنی غریبی نہیں آئے گی۔ بہنوں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اگر آپ روزانہ سورہ واقعہ رات میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ پانچواں عمل، روز صبح اور شام بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس کام کی شروعات بسم اللہ سے نہیں ہوتی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یعنی کھانا پکاتے وقت، کپڑے دھوتے وقت، بچوں کو کھلاتے وقت، ہر کام میں بسم اللہ پڑھیے، برکت خود اتر آئے گی۔ چھٹا عمل، گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، برکت اس کھانے میں ہے جس میں سب مل کر کھائیں۔ یعنی آج کل عورتیں الگ الگ کھاتی ہیں، بچوں کو ٹی وی کے آگے بیٹھا دیتی ہیں، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے ساتھ بیٹھ کر کھائیے۔ ساتواں عمل، رشتہ داروں سے تعلقات یعنی صلہ رحمی۔ حدیث میں ہے، جو رشتہ داروں سے ناتا جوڑتا ہے اللہ اس کی عمر اور روزی میں برکت دیتا ہے۔ کئی بار ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناطے توڑ لیتے ہیں، اسی وجہ سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے بہنوں، ناراضگی چھوڑ دو، سلام کرو اور رشتہ جوڑ لو۔ آٹھواں عمل، گھر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر ہے، اور جس میں نہیں ہوتا وہ مردہ گھر ہے۔ مسلم۔ یعنی صبح شام سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہو۔ نوواں عمل، روزی میں برکت کے لیے دعا۔ رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نافع والا علم، پاک روزی اور مقبول عمل مانگتا ہوں۔ ترمذی۔ 10واں عمل، گناہوں سے توبہ۔ قرآن میں ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ سورہ نوح 10 سے 12۔ یعنی توبہ سے روزی بڑھتی ہے اور برکت آتی ہے۔ 11واں عمل، صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت۔
رسول اللہ ہر صبح شام ان تینوں سورہوں کو پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہر برائی سے حفاظت اور برکت کا ذریعہ ہیں۔ 12واں عمل، صدقہ دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ برکت بڑھاتا ہے۔ مسلم۔ تھوڑا بھی دو مگر روز دو، چاہے 1 روٹی ہو یا 1 روپیہ، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ 13واں عمل، اپنے شوہر اور بچوں کے حق ادا کرنا۔ کئی بار عورتیں گھر میں جھگڑے کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے گھر میں امن رکھو، شوہر کی اطاعت کرو، بچوں کو دینی تعلیم دو۔ 14واں عمل، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ قرآن میں ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورۃ طلاق 2-3۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ عمل ہیں جن سے گھر میں برکت اترتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت اثردار وظیفہ بتاتی ہوں جو برکت کے لیے حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر دن 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت ڈالتا ہے۔ تو بہنوں، یہ وظیفہ اپنے روز کا حصہ بنا لو۔ صبح یا شام میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو اور دیکھو کیسے اللہ تمہارے گھر میں برکت برسا دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت پیارا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہے اور اللہ کا ذکر کرے، اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ترمذی۔ یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہمیشہ بنی رہے گی۔ میری پیاری بہنوں، برکت کے لیے سب سے ضروری ہے دل کا سکون اور اللہ کی رضا۔ اگر اللہ راضی ہے تو تھوڑے میں بھی بہت ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو زیادہ بھی بیکار ہے۔ اس لیے ہر وقت استغفار کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے مال اور اولاد میں برکت دے، ہمارے دلوں میں محبت اور اطمینان پیدا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔